الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ کل میں نے آپ سے بتایا تھا کہ انشاءاللہ یہ جو واقعہ ہے پورا، اور ابلیس اور حضرت آدم علیہ السلام کا، یہ بہت ہی، جتنا آپ اس پہ غور کریں گے بہت سارے کے سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ اور اصل بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں جس قدر آپ غور و فکر کریں گے، چیزوں کو سوچیں گے، اللہ سے مدد مانگیں گے کہ اللہ مجھے اس کے صحیح مفہوم سجھا دے، آپ یقین مانیں آپ کو وہ کچھ ملے گا جو دنیا کی کوئی کتاب آپ کو نہیں دے سکتی۔ یہ رب کا کلام ہے، اس کے اندر اتنی فصاحت، بلاغت اور معنی کا ایک سمندر ہے۔ اب یہ واقعہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نے آپ کو لکھوایا تھا کہ سورہ بقرہ میں بھی ہے اور سورہ آل عمران میں جو اب ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے، اس کے علاوہ سورہ ابراہیم میں ہے، سورہ اس میں ہے آپ کے بنی اسرائیل میں ہے، سورہ الحجر میں ہے وغیرہ، تو آخر یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ کیوں بیان کیا ہے؟ آج آپ کو انشاءاللہ بڑی کلیئرلی بات سمجھ آئے گی، اور ذرا آپ نے بالکل الرٹ بیٹھنا ہے سمجھنے کے لیے، اور کوئی جہاں سوال آپ کے ذہن میں سوال ہوئے آپ فوراً موقع ہو جب میں دوں تو سوال کریں۔ اب ہم شروع کرتے ہیں اس کو، اور شروع کرنے سے پہلے آپ ذرا ایک چیز اگر لکھ لیں تو آپ کو بہت اچھی طرح مزہ آئے گا۔ ایک سوال ہے جو انسان کے ذہن میں آتا ہے، وہ کیا ہے؟ نمبر 1 لکھیں، انسان کہاں سے آیا ہے؟ نمبر 2، انسان کہاں جائے گا؟ نمبر 3، خالق ہے یا مخلوق؟ نمبر 4، مختار ہے یا مجبور؟ سر مسئول نمبر ہے، 4 کیا ہے؟ مختار ہے یا مجبور، یعنی اس کو اختیار دیا گیا ہے یا مجبور محض ہے؟ نمبر 5، مسئول ہے یا غیر مسئول، یعنی اسے پوچھا جائے گا یا نہیں پوچھا جائے گا، اور کس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ اور اگلا سوال، اس کا مقصد حیات کیا ہے؟ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اور آخری سوال، اس کا انجام کب اچھا ہوگا اور کب اس کا انجام برا ہوگا؟ سر یہ آپ کے سوالات اس پہ فیس بک پہ بھی شیئر ہوئے تھے، میں نے کل سے نوٹ کر لیے تھے۔ اچھا، آپ نے کر لیے تھے، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اچھا، اب مجھے یہ بتائیں، یہ سوال اہم ہے یا نہیں؟ انتہائی اہم ہے، انتہائی اہم ہے۔ ان کے جواب ملنے سے انسان کو بالکل اپنی پوزیشن واضح ہو جاتی ہے، میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کامیاب کب، ناکام کب۔ انہی سوالوں کے جواب سے تو ہماری زندگی کا نقشہ بنتا ہے۔ اس کے بعد اس کائنات کا خالق کون ہے؟ اور میرا خالق کون ہے؟ اس خالق کائنات کے ساتھ میرا کیا تعلق ہو؟ خالق کی پسند اور ناپسند کیا ہے؟ خالق کے احکام کیا ہیں؟ خالق کے احکام کیا ہیں؟ اور آخری سوال، ان احکامات کی حیثیت کیا ہے؟ کو کس حیثیت، اہمیت اور مرتبہ کیا ہے ان سوالوں کا؟
پہلے سوال جو میں نے آپ کو لکھوائے ہیں وہ تو انسان کے بارے میں تھے، اب یہ اس کے خالق کے بارے میں یہ وہ معلومات ہیں جو اس کو ضرور سمجھ میں ہونی چاہیے، ورنہ زندگی کا پورا نقشہ اور پورا اعمال اس کے ضائع ہو سکتے ہیں اگر ان سوالوں کے جواب معلوم نہ ہوں تو۔ یہ بات ٹھیک ہے؟ جی بالکل جی سر سر بالکل۔ اچھا، اس کے علاوہ بھی بہت سارے سوال ہیں، ان کے جواب بھی ہمیں قرآن ہی سے ملتے ہیں اور اس واقعے سے بھی ملتے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے ان سوالوں کے جواب کہاں ہیں میں آپ کو جب پڑھوں گا بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اب ہم شروع کرتے ہیں اس سورت کو، ان آیات کو جو سورہ اس میں آئی ہیں، آراف میں اور باقی جگہوں پہ بھی آئی ہیں، تو انشاءاللہ وہ ساری آپ کو سمجھ آ جائیں گی آج جب ہم اس واقعے کو یہاں پڑھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آج ہم نے شروع کرنی ہے آیت نمبر سر 11 نمبر 11 نمبر ہے۔ 11 نمبر۔ نمبر۔ جی 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 بالکل۔ اچھا، 11 نمبر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ کس نے پیدا کیا ہمیں؟ اللہ اللہ تعالیٰ۔ تعالیٰ اللہ نے سر۔ اور اس کا مطلب ہے ہمارا خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ اچھا، نمبر 1، ثم صورناکم، پھر ہم نے تمہاری صورت گری کی، تمہاری صورت بنائی۔ بالکل یہ جو آج آپ دیکھتے ہیں نا ہماری شکل ہے، آنکھ، ناک، کان، منہ، زبان، ہاتھ، پاؤں، یہ سارے کے سارے کس نے اس کی صورت گری کی ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ اللہ نے۔ کمال کی صورت گری کی ہے، کمال کی۔ انسان آج جب وہ بنانے لگا نا روبوٹ، تو اس نے بڑے میتھمیٹیکل ماڈل لگا کے کہ اس کو آپٹیمائز بناؤں، اس کو سمجھ آئی کہ اس کے ہاتھ بھی بنانے پڑیں گے، اس کی انگلیاں بھی بنانی پڑیں گی، بالکل اسی طرح بنایا جس طرح اللہ نے بنایا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی شکل مکمل تھی۔ ساری ریسرچ نے کہا کہ یہی مکمل ہے۔ یہ ہے رب کا کمال کہ انسان کو بنایا تو ایسی شکل اور ایسے نمونے پہ بنایا، عجائب کم کرو اس کو، ایسا بنایا کہ انسان جو ہے وہ بالکل کامل و اکمل اللہ کی بنائی ہوئی ساخت ہے۔ لقد خلقناکم فی احسن تقویم، تمہیں بہترین ساخت پہ پیدا کیا۔ یہ جو قرآن نے کئی ہزار سال پہلے کہا، آج انسان اسی نتیجے میں پہنچا ہے۔ اچھا، ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا آدم سے کہ نہیں، ہم نے ملائکہ سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو۔ اب ذرا سوچیں، اس وقت سب سے جو اللہ تعالیٰ کے قریب مخلوق تھی وہ کون تھی؟ ابلیس، آدم علیہ السلام۔ خدا کا خوف کریں، خدا کا خوف کریں، پتہ نہیں فرشتے تھے ابلیس سر۔ اور پتہ نہیں کیا بات۔ ملائکہ تھے جو اللہ کے بالکل قریب ترین، وہ اللہ کی ساری شانیں دیکھ رہے تھے۔ ان سے بڑا عبادت گزار کوئی نہیں ہے، جو ہر وقت تسبیح پڑھتے رہتے ہیں۔ اب بات کو ایک ایک کو سمجھیں۔ اب اللہ رب العالمین نے ان فرشتوں سے کہا جن کا یہ مقام و مرتبہ کہ تم آدم کو سجدہ کرو، تو آدم کو عزت اور جو مقام بخشا اللہ تعالیٰ نے، وہ آپ دیکھیں کہ کس مقام و مرتبہ ہے آدم کا اللہ کے ہاں، اور جو اس نے پیدا کیا، کہ فرشتوں سے کہا کہ اس کو سجدہ کرو۔ اچھا، فسجدوا، ان سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، ابلیس جو
وہاں موجود تھا، جو جنوں میں سے تھا، اور اس وقت وہاں موجود تھا، کیونکہ اللہ کا سجدہ کا حکم سب کو تھا، تو اس نے سجدہ نہیں کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اب اس کے بارے میں آگے دیکھیں اور پھر بات کو سمجھ آئے گی کہ یہ ابلیس جس کو انسان کا دشمن ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں یہ سب کچھ چیزوں سے آراستہ کیا، اس لیے کہ تاکہ انسانوں کی آزمائش ہو۔ ایک طرف انسان کے پاس اللہ کی دی ہوئی کتابیں، اس کے رسول، اور دوسری طرف اس کو صراط مستقیم سے ڈیٹریکٹ کرنے کے لیے، اس کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان کو بھی اللہ نے کچھ اختیارات دیے۔ لیکن اس ابلیس کو آگے سمجھنے میں اچھا، فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا، لیکن کس نے سجدہ نہیں کیا؟ ابلیس نے۔ لم تکم من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا، وہ ان میں شامل نہیں ہوا۔ اب یہاں پہ آپ بڑی اچھی طرح سمجھیں، وہ شیطان کس قدر واقف تھا کہ میرے رب کا حکم نہ ماننا کتنی بڑی نافرمانی اور سرکشی اور بغاوت ہے۔ یہ جانتا تھا، کیونکہ اس کو رب کی طاقت، قدرت کا احساس کہ وہ خالق کائنات ہی نہیں، مدبر کائنات بھی ہے، پوری کائنات کو چلا رہا ہے۔ اب اس کائنات کے اندر بے شمار چیزیں ہیں، سب کو بیک وقت وہ اس کی ذات ہے جو چلا رہی ہے، اور انسان اس کا مشاہدہ اس زمین پر کر سکتا ہے۔ لہذا اس نے بہت بڑی جسارت کی، بہت بڑی بغاوت کی کہ اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اچھا، اس کے بعد اب چلتے ہیں، اگر کوئی سوال ہے تو پوچھیں آیت 11 میں۔ اب چلتے ہیں آیت 12 پر۔ اب اللہ رب العالمین اس سے پوچھتے ہیں، قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ما منعک الا تسجد الا امرتک، پوچھا تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تمہیں حکم دیا۔ یہ حکم دینے والی عام ہستی نہیں ہے، پوری کائنات کا بادشاہ، مالک الناس، پوری کائنات کا بادشاہ، انسانوں کا بادشاہ، جنوں کا بادشاہ۔ تو وہ پوچھتا ہے تمہیں کس چیز نے روکا سجدے سے؟ قال، شیطان نے کہا، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ اب یہ شیطان کا یہ کہنا دراصل بہت بڑی جسارت تھی۔ بھئی جس نے پیدا کیا، جس نے شیطان کو پیدا کیا، اسی نے انسان کو پیدا کیا، وہ بہت بہتر جانتا ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے کہ اس نے جب پیدا کیا اور سجدے کا حکم دے رہا ہے تو کوئی بہت بڑی حکمت ہوگی۔ اس بدبخت نے تعصب میں آ کر، آگے آپ دیکھیں گے تو کہتے ہیں میں اس سے بہتر ہوں۔ کیوں بہتر ہوں؟ خلقتنی من نار، مجھے آپ نے آگ سے پیدا فرمایا، وخلقتہ من طین، اور اس کو مٹی جیسی حقیر چیز سے پیدا کیا، لہذا میں اس سے بہتر۔ اب یہ دلیل آپ دیکھ لیں کتنی بوندی ہے۔ کیوں کہ انسان ہو، شیطان ہو، فرشتے ہوں، فرشتے نور سے پیدا کیے گئے، شیطان آگ سے پیدا کیا گیا، یا جن آگ سے پیدا کیے گئے، انسان مٹی سے پیدا کیا گیا، لیکن ان سب کو، فرشتوں کو ایک الگ فضیلت ہے، اللہ اکبر، گناہ کر ہی نہیں سکتے، ہر وقت اللہ کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں، جو حکم دیتا ہے فوراً ایک سے ایک آگے بڑھ کے کرتے ہیں۔ اسی طرح جب انسان کو پیدا فرمایا تو اس کا ایک مقصد تھا، آگے آ رہا ہے۔ لہذا شیطان نے ایک بہت بھونڈی تجویز بتائی کہ میں کیوں سپیریئر ہوں، اس لیے کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، آگ سپیریئر ہے اور مٹی جو ہے وہ بہت انفیریئر ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے یہ بات سن کر، آپ دیکھیں، کیونکہ وہ کائنات کا بادشاہ ہے تو کیا حکم دیتا ہے؟ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فاہبط منہا، نکل جا یہاں سے،
فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تمہیں ہرگز یہ جائز نہیں تھا کہ تم یہ تکبر کرتے. فاخرج، نکل جا یہاں سے. اب دیکھیں یہ لعنت اللہ کی اس پہ پڑ رہی ہے. فاخرج انک من الصاغرین، تو یہاں سے نکل جا کیونکہ تو ذلیلوں میں سے ہے. تو نے خود اپنی ذلت اپنے گلے میں ڈالی ہے. اب یہاں سے ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی حکم کی نافرمانی کرے گا، اس سے بغاوت کرے گا، وہ کس میں سے ہوگا؟ ذلیلوں میں سے ہوگا، ساخرین. اب انسان یہاں سے ہدایت کے پہلو کو دیکھے. شیطان اس لیے راندہ درگاہ ہوا، شیطان کو اللہ نے اس لیے لعنت اس پہ بھیجی کہ اس کو نکال دیا جنت سے کہ اس نے نافرمانی کی اللہ کی. ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے اللہ کی نافرمانی. ہمارے عوام بھی، ہمارے خواص بھی اللہ کی نافرمانیوں پہ نافرمانیاں کریں اور وہ اللہ کی رحمتوں کے مستحق ہوں گے. سوچیں ذرا. سر یہاں پہ تکبر پہ بھی تو بہت بڑا پوائنٹ آتا ہے نا کہ انسان بھی تو تکبر میں ہی ملوث ہے. یہی چیزیں سوچنے کی، سمجھنے کی ہیں کہ اس واقعے میں بہت بڑے سبق ہیں. تکبر آپ دیکھیں، کسی کو ڈگریوں کا تکبر ہے، کسی کو عہدے کا تکبر ہے، کسی کو مال کا تکبر ہے، کسی کو اولاد کا تکبر ہے. ہم پتہ نہیں کس کس تکبر میں مبتلا ہیں، حالانکہ یہ سب چیزیں کس نے دی ہیں؟ اس رب نے دی ہیں. یہ ہمارے پاس امانت ہے، یہ ہمارا امتحان ہے، یہ ہمارے امتحانی پرچے ہیں. سوچیں ذرا کہ انسان کتنا بگڑ چکا ہے اور وہ اللہ کی رحمتیں ہمارے اوپر کس طرح آئیں. شیطان کو درگاہ ذلیل کیا نافرمانی کی وجہ سے، تو آج دیکھیں ہر آدمی لعنت بھیج رہا ہے. بدکار تو اس کے دوست بنے ہوئے ہیں، لیکن اللہ، اس کے فرشتے، اس کے نیک بندے جو ہیں وہ اس کو شیطان الرجیم کہتے ہیں نام سے. اور جو قومیں اللہ کی نافرمانی کرتی ہیں وہ قومیں اسی طرح ذلیل اور رسوا ہوتی ہیں جس طرح آج کا مسلمان ہے. بالخصوص آج کا پاکستانی مسلمان ہے، اس لیے کہ اس نے تو اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ ایک ٹکڑا زمین دے اور ہم تیرے دین کو نافذ کریں گے، وہاں تیری نافرمانیوں کا سوال ہی نہیں پیدا ہوگا. وہاں حکومت اس بات کی ذمہ دار ہوگی کہ تیرے دین پہ کما حقہ عمل ہو. ہو کیا رہا ہے آپ کے سامنے ہے. آج 11 پہ کوئی سوال ہو؟ سر سمجھ آ گئی، جزاک اللہ. اب سنیں، یہ جو تکبر ہے نا، اس کے 4 قسم کے تکبر کی 4 قسمیں ہیں. نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلہ میں فکر و عمل سے کیا جائے. اللہ کا حکم کچھ اور ہے، ہم اپنی عقل سے کریں. نعوذ باللہ کہ یہ اللہ کی بات بہت اس وقت اپلائی نہیں کر سکتے، اس میں نقائص ہیں. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. اور ہم اپنے عقل سے مغرب کی ترکیبیں، طاغوت کی، وہ ساری استعمال کریں گے. اللہ کو ہم اللہ کے احکامات کو قریب بھی نہیں آنے دیں گے. پہلا تکبر جو ہم نے کیا. اللہ تعالیٰ کی وحی کے مقابلے میں قیاس کیا جائے اور اس کو پریفر کیا جائے. وہی اللہ کے احکامات ہیں قرآن و سنت کے، اور ان کو چھوڑ کر اپنے قیاس اور عقل سے کام لیا جائے. اور نمبر 3، اللہ تعالیٰ کے حکم کا مقابلہ وجدان اور ذوق سے کیا جائے. یہ ذوق کیا ہوتا ہے، وجدان کیا ہوتا ہے؟ مجھے نہیں پسند یہ، مجھے تو مغربی طرز زندگی پسند ہے. مجھے اسلام کے نعوذ باللہ یہ جو شادی اور مرنے کے احکامات ہیں یہ بالکل پسند نہیں ہے. مجھے تو بالکل، میرا ذوق، میری طبیعت خوش ہوتی ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ یہ انڈین تہذیب
جو ہے شادی کے بارے میں. یہ سب چیزیں جو ہیں جن کو اللہ کے حکم کے مقابلے میں اللہ کے حکم کو کمتر سمجھنا اور ان کو برتر سمجھنا، یہ تکبر ہے. اگلی بات، اللہ تعالیٰ کی وحی کا مقابلہ سیاست اور ملکی اور قومی مسائل اور مفادات سے کیا جائے. اللہ کا حکم تھا کہ تم معیشت کو انہی اصولوں پر اٹھاؤ جو قرآن و سنت نے بتائے ہیں. ہم نے کہا نہیں، ہم تو یہ آئی ایم ایف، یہ ورلڈ بینک، یہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک، یہ امریکن ایڈ، یہ فلانی ایڈ، ہم تو وہ لیں گے. اور آج آپ دیکھیں یہ ملک جس کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے ہر چیز سے، وہ ملک آج کس قدر معاشی قسم پرسی میں ہے. یہ سارے وہ شیطانی ہتھ کنڈے ہیں جو ہم نے استعمال کیے ہیں. اور سر اسی آخری کا والا نتیجہ- پلیز بول دیجیے گا دوبارہ. جی فورتھ والا، چوتھے والا بول دیجیے گا دوبارہ. چوتھا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی احکامات کے مقابلے میں سیاست، ملکی اور قومی مسائل اور مفاد سے کیا جائے. اچھا، اب یہاں تک کوئی سوال ہو؟ 3 آیتیں بڑی کلیئرلی ہمیں پتہ چل گئیں کہ شیطان اور شیطانی عمل کیا ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہے. اگر بات کلیئر ہے تو پھر آیت نمبر 14 میں چلتے ہیں. سر ایک بات کہ جو حدیث میں آتا ہے کہ رائی دانے برابر تکبر کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، تو پھر تو یہ چیزیں تو ساری کی ساری ہمارے اندر ہے. تو قرآن پڑھیں گے، قرآن سمجھیں گے تو یہ سب چیزیں ہمارے اندر سے دور ہو جائیں گی. اگر قرآن ہی نہیں پڑھیں گے، ان چیزوں کی حقیقت کو نہیں سمجھیں گے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنی بڑی برائی ہے، جب میں نے اور آپ نے سمجھ لی تو ہم تو فوراً اس سے دستبردار ہوں گے. قرآن علاج ہے، قرآنی تعلیمات اس کا علاج ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کا علاج ہے، جس کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے. اب آئیے آیت نمبر 14. شیطان بڑا ذہین ہے، ذرا نوٹ کیجیے. اب اس نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت تو مجھ پر پڑ گئی. اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے. قال، شیطان نے کہا، انظرنی، ذرا مجھے ڈھیل اور مہلت دے دے. اے اللہ، آپ نے یہ تو کر دیا کہ مجھے راندہ درگاہ کر دیا، لیکن ایک میری گزارش ہے. یہاں آپ چیز ایک اور نوٹ کریں، بڑی اہم چھوٹی سی بات ہے. شیطان کو یہ پتا ہے کہ ہر کام کا اختیار اللہ کے پاس ہے، اور اگر مانگتا ہے تو کس سے مانگتا ہے؟ اللہ سے مانگتا ہے منکر، ہے گناہ نافرمان، لیکن توحید پرست پورا ہے. قال انذرنی، اے اللہ تو مجھے ڈھیل دے دے، مہلت دے دے. اور مہلت بھی کب تک دے؟ ذرا دیکھیں اس کی عقل مندی. الی یوم یبعثون، جب تک مہلت دے جب دے دوبارہ اٹھائے جائیں گے. اب آپ اندازہ کریں کہ آگے اور پڑھیں گے تو بات ذرا کھلے گی. اچھا، یہ 14 نمبر آیت کا کوئی سوال ہے آپ کا؟ کوئی سوال نہیں ہے تو آگے چلتے ہیں. آیت نمبر 15 میں قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انک من المنظرین، چلے تجھے مہلت دے دی گئی، تمہیں مہلت مل گئی، اللہ نے اس کو مہلت دے دی. اب مجھے ایک بات بتائیں، یہاں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت تھی اس کو مہلت دینے میں؟ سر انسان کے لیے آزمائش. ہاں، یہ رب العالمین کا پلان ہے سارے کا سارا. ہم سمجھیں بات کو. اب پہلے سمجھیں بات کو جو میں عرض کر رہا ہوں. نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کو ایسا بنایا ہے کہ نیکی اس کو پسند ہے
برائی سے اس کو نفرت ہے. اس کو اس فطرت پہ پیدا کیا ہے، انسانی فطرت پہ، جو فطرت اسلام ہے. فطرت اسلام کیا ہے؟ کہ انسان کو اگر فری چوائس دیا جائے نا، اور اس پہ کوئی ایکسٹرنل بیرونی عوامل اثر انداز نہ ہوں، جیسا اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، اس میں وہ بڑے، آپ جب بھی اس کے سامنے رکھیں گے دعوت دین کی، وہ قبول کر لے گا. کیوں؟ اس کی فطرت کے اندر ہے. اور دعوت جو ہے اسلام کی، وہ عین فطرت کے مطابق ہے کہ برائی کو چھوڑو، نیکی کرو. لہذا یہ چیز اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں. اس کا بندوبست، اس کو برقرار اور مستحکم کرنے کے لیے فطرت کو، فطرت اسلام کو اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے انبیاء بھی بھیج دیے، اللہ نے کتابیں بھی نازل کر دی. اور ہم وہ خوش قسمت قوم ہیں کہ جس کے نبی بھی اور جس کی کتاب کامل و اکمل. اب یہ تو بندوبست تھا ہدایت کا. اب دنیاوی زندگی ایک امتحان ہے، تو اس امتحان کے لیے جہاں ساری ہدایت کے ذرائع موجود ہیں، وہاں گمراہی کے بھی ہونے چاہیے. تاکہ امتحان تو جب ہوگا نا کہ دونوں میں چاہے دونوں موجود ہوں، اور چوز کر لے آدمی. جس نے کامیاب ہونا ہے وہ ہدایت پہ چلے، جس نے دنیا میں دنیا پرستی، مال پرستی، حوث پرستی، خواہش پرستی کرنی ہے، اس کے بھی تو مواقع ہوں، اس کو بھی تو کوئی گائیڈ کرنے والا ہو. تو وہ شیطان نے مہلت لے لی، اور شیطان نے اپنے ذمہ مانگ لی، اور اللہ نے دے دیا. تو اب شیطانی اور ربانی احکامات کا مقابلہ ہے. شیطانی ترغیبات ہیں کہ وہ بڑی آ کے دوست بن کے خوب برائی کو خوبصورت ڈیکوریٹ کر کے دکھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے دوسری طرف، جو بالکل سیدھا راستہ ہے، جو ہدایت کا راستہ ہے، جو مکمل اللہ کے ساتھ تعلق کا راستہ ہے، جو اللہ کی تائید اور نصرت کا راستہ ہے. تو یہ تھا شیطان نے جو مہلت مانگی تھی، اور جو اللہ کی حکمت یہی تھی کہ اس کو مہلت دے کر اس کو برائی کا لیڈر بنا دیا جائے، اور ادھر اللہ تعالیٰ نے بندوبست فرما دیا، اندر انسان کے باطن میں بھی رکھ دیا، اور انبیاء اور کتابیں بھی نازل فرما دی. اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے، یہ سب چیزیں سمجھیں. اللہ نے انسان کو عقل وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، یہ قوتیں کیوں دیں؟ تاکہ کائنات میں غور و فکر کرے. عقل کی وجہ سے فوراً سمجھ جائے گا کہ کائنات بنانے والی بڑی عظیم خالق ہستی ہے، یہ ایسی مدبر ہے، ایسی تدبیر کر رہی ہے، یہ ایسا انتظام کر رہی ہے، یہ اس ملک کو، اس کائنات کو اس طرح چلا رہی ہے کہ اس سے بہتر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو وہ اس کی عقل تابع ہو جائے گی اس خالق کے جس کے یہ کمالات دیکھے گا. اچھا، اب آ گیا شیطان، اور آپ نے دیکھ لیا کہ شیطان نے مہلت مانگ لی ہے کس بات کی؟ شیطان کا الٹیمیٹ کیا ہے آبجیکٹو، مقصد کیا ہے اس کا؟ اصلی مقصد انسان کی گمراہی، انسان کو جہنم میں لے کے جانا، گمراہ اپنے کرنا. ساتھ. جہنم میں لے کے جانا. گمراہ کس لیے کرنا؟ تاکہ وہ جہنم میں جائے. یہ ہے اس کا اصل پرپس، تاکہ اللہ کو دکھائے کہ دیکھ تو نے مجھے اس پر فضیلت دی تھی، یہ دیکھ کس کو میں نے گمراہ کر کے، اور میں نے دوستی کی روپ میں اس سے ایسی دشمنی کی کہ یہ جہنم پہنچ گیا. تو شیطان کا اصل مقصد جو ہے وہ انسانوں کو جہنم میں پہنچانا ہے. سر یہاں پہ ایک اور بات جو سمجھ میں آ رہی ہے کہ شیطان کا، جس طرح آپ نے فرمایا کہ عقیدہ توحید جو ہے وہ اللہ پہ کتنا پختہ تھا، تو اسی طرح دیکھیے آخرت بھی، کہ یوم ایوب آسون، اس کو اتنا یقین ہے کہ ہم نے دوبارہ اٹھنا ہے، اور انسان اس چیز کو بھولے ہوئے ہیں. عقیدے میں پکا ہے لیکن پکا نافرمان ہے، یہ بات سمجھیں. اللہ تعالیٰ کو عقیدے کے ساتھ اعمال، اللہ کا فرمانبردار ہوگا تو جنت جائے گا.
یہ بات آپ کی جو ہے اس کو اگر میں کھولوں تو یہ اس کا نتیجہ لکھتا ہے. آپ ذرا آیت نمبر 16 میں دیکھیں کس قدر نافرمان ہے. کہتا ہے قال، شیطان نے کہا فبما اغویتنی، جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا. سرکشی، بغاوت اور نافرمانی خود کی، لیکن الزام کس پہ دھر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر. اللہ پہ. تعالیٰ پر. یہ ہے شیطانی کہ برائی خود کر کے. اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا. لہذا قال اس نے، شیطان نے کہا فبما اغویتنی، اب جب تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، لأقعدن لہم، میں ان کے لیے ضرور بالضرور. لأقعدن جو ہے لام بھی تاکید کا ہے اور نون شد بھی 2 دفعہ. تو اب اس کا ترجمہ ہم کریں گے، میں ضرور بالضرور ان کے لیے لأقعدن لہم صراطک المستقیم، تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا. کیا مطلب ہے؟ اب آگے ذرا اور پڑھ لیں تو آپ کو ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم، پھر میں ان کا آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں، ہر طرف سے گھیروں گا. دائیں اور بائیں کا آگے لفظ ہاں، من خلف وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور اے اللہ رب العالمین آپ ان میں سے اکثر کو ناشکرہ پائیں گے. یہ شکر کرنے والے نہیں ہوں گے. تو نے اتنی نعمتیں، اتنی ان پر سب مہربانی اور احسان فرمائے ہیں، یہ تیرے شکر گزار بندے نہیں ہوں گے. یہ شیطان کا دعویٰ تھا. اچھا، یہ جو اس کا پہلا جملہ ہے وہ کہتا ہے ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، میں آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں، ہر طرف سے ان کو گھیروں گا. کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ الفاظ میں تو پڑھ لیے میں نے، لیکن اس کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ سر دائیں طرف سے نیکیوں سے روکے گا. میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا اس کو گمراہ کرنے میں. دائیں بائیں آگے پیچھے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب کیا ہے کہ میں اس کو گمراہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا. بھلا آپ دیکھیں عالموں کو کیسے گمراہ کرتا ہے. وہ تمہارے علم کی کیا بات ہے، تمہارے جیسا تو عالم پیدا ہی نہیں ہوا. اب وہ عالم صاحب تکبر میں آ جاتے ہیں. وہ امیر کو کہتا ہے تیرے پاس یہ پیسے نہ ہوتے تو تیرا خاندان عیاشی کر سکتا تھا، تو گرمیاں یورپ میں جا کے گزارتا ہے، خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے. وہ غریب سے کہتا ہے، دیکھیں اس کی چالیں آگے پیچھے دائیں بائیں. غریب سے کہتا ہے کیا تو ہی رہ گیا تھا کہ اللہ تجھے اس مشکلوں میں مبتلا کرتا؟ تیرے ساتھ نعوذ باللہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے بڑا ظلم کیا ہے. ہر آدمی کو اس کی خواہشات کے مطابق وہ پلان لے کے آتا ہے. یہ ہے دائیں بائیں اور آگے پیچھے کا مطلب. اب ذرا بڑے غور سے سنیں. اس نے حضرت آدم کو دیکھ لیا جب وہ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اجازت لے چکا تھا، حضرت آدم کو جنت میں بسا دیا گیا، شیطان کو بھی پہنچ گیا وہاں پہ. اور اس نے دیکھا کہ حضرت آدم کو یہ جنت بہت پسند ہے اور یہ چاہتا ہے کہ یہاں ہمیشہ رہے. اس نے کہا حضرت آدم سے کہ اللہ نے اس لیے تمہیں روکا ہے کہ یہ پھل کھاؤ گے تو پھر تمہیں ہمیشگی حاصل ہو جائے گی، تم جنت میں ہمیشہ رہو گے. تو آپ یاد رکھیں، یہاں مجھے اس حدیث پہ رشک آتا ہے کہ رب العالمین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیاری بات کی ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا حتی یکون ہواؤہ طبعا لما جئت بہ، یہاں تک کہ اس کی خواہش نفس اس چیز کے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا. اپنے نفس کو
نفسانی خواہشات کو قرآن و سنت کے تابع کر دیجیے، کیونکہ عمل پہلے خواہش ہوتی ہے، اس کے بعد عمل ہوتا ہے۔ خواہش کو مسلمان کر لیا، اس کو تابع کر لیا قرآن و سنت کے، باقی معاملات سب ٹھیک، بالکل۔ دیکھیں کتنا بڑا نسخہ ہے مشکل۔ سر وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ، کیا بات کہی ہے آپ نے، کیا بات، کیا آیت ہے! اما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى۔ خوب ڈاکٹر صاحبہ، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی سے باز رہا، اما من خاف مقام ربه، اس بات سے ڈرا کہ میں نے ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے خواہش نفس سے باز رہا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ بات بڑی آسان ہے، بڑی سمجھ آنے والی ہے، عمل اس پہ ڈٹ جانا ایک مشکل کام ہے، وہ اللہ کی تائید و نصرت سے ہی ہوتا ہے، اور وہ ہو جاتا ہے، بشرطے کہ آدمی وہ حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ خواہش نفس کو قرآن و سنت میں پیش کر دو اور وہاں سے فتویٰ لے لو۔ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، ہدایت ملے گی ان چیزوں کو غور و فکر کر کے سمجھ کے، یہ اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے قرآن۔ آپ مجھے بتائیں، آپ کو کوئی چیز سوال ہو آپ کا آیت نمبر 17 تک؟ سر میرا ایک سوال ہے کہ یہ جو آیت نمبر 17 میں شیطان کہتا ہے کہ اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا، تو شیطان کو کیوں اتنا کانفیڈنس تھا اس بات پہ؟ وہ کس طرح جانتا تھا؟ مطلب اس کو کیا ہیومن سائیکالوجی کو وہ کیسے جانتا تھا؟ اچھا، یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں نا، آپ نے بڑا کمال کا سوال کیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو اختیار دیا ہے نا، کہ تو چاہے تو نیک بن، چاہے تو برا بن، ادھر بہت بڑی اٹریکشن رکھ دی ہے دنیا میں، اتنی بڑی اٹریکشن ہے کہ آپ خود سوچیں، آج آپ دنیا میں رہ رہے ہیں، آپ تو باہر رہ رہے ہیں، آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ انسان ان خواہشات کے پیچھے کس طرح پڑا ہوا ہے، اور احکامات الہی کو، ایمان اور عمل صالح کو کس طرح پس پش ڈالے ہوئے ہے۔ لہذا دیکھیں نا، فرشتوں نے بھی اللہ سے کیوں کہا تھا کہ اللہ یہ تو خون ریزی کرے گا؟ وہاں بھی بالکل یہی چیز تھی، اختیارات مل رہے تھے، اور اختیارات کا مس یوز جو ہے وہ جب اتنی اٹریکشنز ہوں گی دنیا کی، لہذا یہ چیز جو ہے اللہ سے اس نے مانگی اور اس نے یہ کلیم کیا، اب اس کا کلیم غلط نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جو اختیارات ہیں انسان کے پاس، کہ عمل کرے نہ کرے، اس میں انسان آزاد ہے۔ یہی وہ چیز تھی جس کا مس یوز انسان کو اللہ سے دور کر دے گا، شیطان کے پیچھے چلے گا۔ اور اللہ خود کہتے ہیں سورہ زخرف میں 43 سورہ نمبر ہے، آیت غالباً 36 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انسان اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیتا ہے جو سراسر اس کی فطرت کے مطابق ہیں، اس کی دنیا اور آخرت کی بہتری میں ہیں، تو وہ جب اس کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ اس کو کس کے حوالے کر دیتا ہے؟ شیطان کے حوالے کر دیتا ہے۔ لہٰذا یہ وہ چیزیں تھیں جو اسیس کر رہے تھے فرشتے بھی، اور اس نے بھی دیکھا کہ بندہ اپنے اختیارات کو مس یوز کرے گا، اور اس کی وہ مثال دیکھ چکے تھے جنوں کی، پہلے پتہ تھا شیطان جنوں میں سے تھا، تو وہ دیکھ چکے تھے کہ جنہوں نے جو زمین میں فساد پھیلایا تھا اسی اختیار کی وجہ سے۔ بات کلیئر ہے ڈاکٹر صاحبہ؟ جی سر، بالکل سر، میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ میرا خیال ہے کہ وہ چونکہ اسی کیٹیگری سے تھا جس میں اختیارات تھے، اور وہ دیکھ چکا تھا کہ اس کا کیا انجام ہوتا ہے، تو اس لیے شاید اس نے یہ اپنی طرف سے فورسی کر لیا تھا کہ یہ ہوگا۔ جزاک اللہ۔ اصل میں بات یہ ہے
کہ ایک مومن قرآن کو پڑھتے وقت اللہ سے دعائیں مانگے کہ پروردگار مجھے حقیقت سجا دے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو کہیں سے اس کو رہنمائی مل جاتی ہے، خود قرآن ہی میں دوسری جگہ مل جاتی ہے، کوئی ایسا فرد مل جاتا ہے جو ان چیزوں کو انسان کو سمجھا دیتی ہے۔ اچھا، اگر کوئی سوال نہیں ہے آیت 17 تک اور آپ نے سر میں نے یہ بتانا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دعا بھی سکھا دیا نا، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ والدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی، آپ اللہم بہت ساری احفظنی دعائیں من بین۔ آپ بہت ساری دعائیں نہ پڑھیں۔ اللہم حبب الینا الایمان فی قلوبنا، تو اللہ ہم اس ایمان کو خوبصورت بنا دے، وَكَرْحَ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور ہمارے لیے قابل نفرت بنا دے گناہ، نافرمانی اور فسوق والعصیان، نافرمانی۔ یہ دعائیں اصل مانگیں، یہ ساری دعائیں جو آپ کہہ رہے ہیں بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، لیکن ایمان مضبوط مقابلہ کر سکتا ہے، صرف مضبوط ایمان۔ اس لیے وہاں کہا اللہم حبب، اے اللہ میرے لیے محبوب بنا دے، حبب الایمان، ایمان کو محبوب بنا دے، وَكَرْحَ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ اللہ آگے آیت ہے، دعا ہے اللہم اجعلنی من الراشدین، اے اللہ مجھے ہدایت کاروں میں سے بنا دیجئے۔ دعا کا سلیکشن پورا اس موقع کے مطابق کیجئے۔ بات السلام کلیئر ہے نہیں؟ علیکم۔ وعلیکم السلام السلام۔ علیکم۔ ہاں وعلیکم جی، بچے عموماً یہ سوال کرتے ہیں مجھ سے کہ یہ جو ہے شیطان یہ ہمارے اندر جو ہے رگوں میں دوڑ رہا ہے کیسے، تو میں ان کو ذرا کوئی ایسا جواب دیں تو میں ان کو مطمئن کر سکوں۔ اچھا، اب مجھے بتائیں، یہ جتنی خواہشات، جتنی دنیا کی کشش جو ہے وہ ہمارے اندر رگ رگ میں بسی ہوئی نہیں ہے؟ اگر ہم نے اللہ کا سارا نہیں تھاما تو بسی ہوئی ہے، نہیں بسی ہوئی؟ بسی بھی ہے۔ تو یہی تو ہے کہ وہ چیز جو ہے شیطان انہی سے فائدہ اٹھاتا ہے، انہی کو پھر خوبصورت کر کے دکھاتا ہے۔ تو خون میں رگوں میں دوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اندر جو خواہشات ہیں ان کو تک اس کو ایکسیس ہے کہ یہ بندہ یہ پسند کرتا ہے۔ اس نے دیکھا حضرت آدم علیہ السلام کو جنت پسند ہے تو اس نے اسی سے اس کو اپروچ کیا۔ اور سب سے پہلا سر یہ ہے نا کہ اس نے ہمیں بے حیائی پہ اکتایا، لباس کی بے حیائی۔ وہ آگے آ رہا ہے بات، وہ اگلی بات ہے کہ اس نے دیکھا کہ اس سب سے موسٹ جو اس کو گمراہی کا سب سے بڑا آسان جس پہ اس پہ چلا دو تو پھر یہ آگے ہی بڑھے گا، وہ فحاشی اور عریانی ہے۔ آج آپ دیکھ لیں، پوری دنیا کو دیکھ لیں، قرآن کی حقانیت ایک ایک لفظ سے واضح ہوتی ہے۔ کوئی سوال؟ جی سر شیطان کو کتنا عبور ہے انسان کے اوپر کہ اس کے دل میں اگر چھوٹا سا خیال بھی آتا ہے تو وہ اس کو اندر سے ورگلانا شروع کر دیتا ہے۔ مطلب ابھی اس نے بات نہیں کی، ابھی اس نے کوئی برا کام، کوئی برا فعل نہیں کیا، صرف ایک خیال آیا اور وہ اس کو پکڑ لیتا ہے اس پہ۔ اچھا، آپ ایسے سمجھ رہے ہیں کہ جیسے شیطان ہی سب کچھ ہے؟ بھائی رب العالمین نے آپ کو ہدایت کا پورا سامان دیا ہے، آپ کو اگر خیال آتا ہے تو اس کا کنٹرول بھی دیا ہے آپ کو۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس۔ کیا یہ دعائیں کس لیے ہیں؟ جب اللہ کے بندے بنیں گے تو شیطان کبھی آپ پر حاوی نہیں ہو سکتا۔ انہی کو آگے آیات آ رہی ہیں، آپ اللہ کے بندے بن جائیں۔ آپ تو ایسے بات کریں کہ بس شیطان نعوذ باللہ خدا ہے۔ سر اللہ تعالیٰ ایک منٹ میری بات سنیں پہلے۔ شیطان آپ کو ورغلا سکتا ہے، شیطان کے پاس کوئی زبردستی چال نہیں ہے کہ وہ آپ کو زبردستی پکڑ کے کہے یہ برائی کرو۔ وہ صرف اور صرف ترغیب دے سکتا ہے،
خوبصورت بنا کے دکھا سکتا ہے. سر شیطان نے خود بھی تو کہا ہے کہ میں تمہیں رستہ دکھاتا ہوں، میرا کوئی بس نہیں ہے تمہارے اوپر. وہ تو آخرت میں کہے گا نا، دنیا میں نہیں. وہ آخرت میں کہے گا کہ میرا تو کوئی بس نہیں تھا تمہارے اوپر، میں نے تمہیں دعوت دی، تم نے قبول کر لی. سر وہ آیت ہے وَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ. اپنے آپ پہ لعنتیں بھیجو، اپنے آپ کو برا کہو، مجھے برا مت کہو. میں نے تو تمہیں ترغیب دی، تم میرے پیچھے چل پڑے. سوچا بھی نہیں، اللہ نے تمہیں دماغ دیا تھا، اللہ نے تمہیں صحیح راستہ کا علم دیا تھا. شیطان کچھ بھی نہیں ہے اس شخص کے لیے جو اللہ کا بندہ ہے، اور شیطان اس کو گمراہیوں میں لیے پھرتا ہے جو اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر اس کے پیچھے چل پڑتا ہے. شیطان کی حقیقت کو سمجھیے. اور سر ہم پڑھ تو رہے ہیں کہ اس نے اللہ سے اجازت لے لی اور اللہ تعالیٰ نے دے دی. کس لیے دے دی؟ آپ کے اور میرے امتحان کے لیے دی. امتحان کے لیے دے دی. بالکل. دیکھیں نا، یہ اگر ہم سمجھیں گے نا چیزیں. اچھا، اب آ جائیے آیت نمبر 19 پر. اللہ تعالیٰ اب ہمیں پوری ایک 18 ہے. 18، ہاں نہیں میں نے پڑھ لی آپ کے سامنے. قال اخرج منہا، اچھا سوری جی. اب اللہ کا 18 فیصلہ جی. اچھا اب 18 کو سنیے بڑے غور سے. اللہ تعالیٰ کون ہے؟ کائنات کا بادشاہ ہے. اب وہ فیصلہ دیتا ہے کیونکہ بہت بڑی عظیم اس کی بادشاہی ہے. وہ کہتا ہے شیطان سے، تو نے نافرمانی کی ہے نا میری. قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اخرج منہا، نکل یہاں جنت سے. مذمومن، ذلیل ہو کر، مدحورا، ٹھکرایا ہوا. کس نے اس ذلت کس کی طرف سے آئی ہے؟ اس کو ٹھکرایا کس نے ہے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ. یہ ہے وہ اللہ، یہ ہے اس کے حکم کو نافرمانی کرنے والے کا انجام، چاہے وہ انسان ہو یا شیطان ہو. قال اخرج منہا، کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نکل یہاں سے. مذموم، ذلیل ہو کر، مدحورا، ٹھکرایا ہوا، دھتکارا ہوا. اور آگے سن، لمن تبعک منہم، انسانوں میں جو بھی کوئی تیری پیروی کرے گا، تیرا اتباع کرے گا. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، میں ان کو بھی اور تمہیں بھی لے کر جہنم کو بھر دوں گا. قدرت اور اختیار اس کے پاس ہے، اس کے اصول اس نے ٹھہرا دیا. اس کے ماننے والے جنت، جس کی خوبصورتی، جس کی جمال کمال کی کوئی انتہا نہیں. قرآن کے اگر دیکھیں نا آپ ڈسکرپشن جنت کے، انسان دنیا حیران ہو جاتا ہے. دیکھیں نا آپ کو اللہ تعالیٰ پوری دنیا دکھائے، امریکہ، یورپ، ہر جگہ 5 اسٹار ہوٹل بھی دکھائے. پھر آپ دیکھیں کہ وہاں جو اللہ وعدے کر رہے ہیں مومنین سے، وہ ہیچ ہیں یہ ساری دنیا کے 5 اسٹار اور ہر قسم کی نعمتیں اور ہوٹل کچھ بھی نہیں ہے اس جنت کی نعمت کے بارے میں بدلے میں. اور جہنم کتنی ہولناک اور کتنی خوفناک ہے، ذرا پڑھ کے رک کے غور تو کرے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تو اتنا، میری تو طاقت اور قدرت کا یہ عالم ہے کہ میں اپنے نافرمانوں کو دھتکار دوں تو کہیں ان کو لوگ شیطان رجیم کہیں گے، اور ان کو ذلت اور پستی ان کا مقدر، اور آخرت میں جہنم ان کا ٹھکانہ. یہ ہے انجام کس کا؟ اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کا. آپ کو ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اصول اور قاعدے اور ضابطے کہیں اور ملیں گے قرآن کے علاوہ؟ اس کے بعد آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سارا ہو گیا کس کا؟ شیطان کے ساتھ معاہدہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دے دی وغیرہ وغیرہ سب. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت آدم کو
جن کو اس نے سجدہ نہیں کیا تھا، یا آدم اسکن انت و زوجک الجنت، اے آدم آپ اور آپ کی بیوی اما حوا جنت میں رہو، فکلا اور تم دونوں کھاؤ، من حیث شئتم جہاں سے مرضی ہے، جنت کی نعمتیں بھی لا زوال اور لاجواب، اور تم جہاں سے مرضی ہے کھاؤ، ولا تقرب هذه الشجرہ، اب اللہ نے کہا کہ ایک کام کرنا، اس درخت کے قریب نہ جانا، اس کا پھل نہ کھانا، باقی جو جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز جیسے چاہو، اگر اس کا پھل کھایا فتکون من الظالمین، اور تو ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اسائنمنٹ دے کے جنت میں چھوڑ دیا۔ اچھا، سورہ طہ میں ذرا جنت کا تعارف سنیں۔ اللہ تعالیٰ وہاں بتاتے ہیں، یہ وہاں بھی یہ قصہ ہے، اسی کی آیت میں پڑھ رہا ہوں، ان لک اللہ تجوع فیہا ولا تعری، نہ تم وہاں بھوکے رہو گے نہ ننگے، ہر چیز کا بندوبست۔ یہ ساری دنیا کا تماشا تو بھوک اور جسم کو ڈھانپنے کے لیے ہے، اللہ نے وہاں وافر بندوبست۔ یہ جنت ایسی جگہ ہے، نہ بھوک کا بھی سوال نہیں پیدا ہوتا، اور لباس بھی بہترین سے بہترین۔ کس کا دیا ہوا؟ اللہ کا دیا۔ وَإِنَّكَ لَا تَزْعَمُ فِيهَا، تو وہاں نہ تو پیاسا رہے گا، وَلَا تَضْحَى، نہ تمہیں دھوپ کھائے گی، نہ تمہیں دھوپ لگے گی۔ تو کوئی ایسی نعمت نہیں ہے جو وہاں نہ ہو، کوئی ایسا سکون نہیں ہے وہ جو نہ ہو۔ تو لہٰذا نہ بھوک، نہ لباس کی ضرورت، نہ تمہیں پیاس لگے گی، نہ تمہیں دھوپ لگے گی۔ انہی کے بندوبست کے لیے تو انسان ساری زندگی کھپاتا ہے۔ اور کمال کی آیت آپ نے دیکھیں، لہم ما یشاؤون فیہا، لہم فیہا ما یشاؤون ولدینا مزید، یہ جنت کی انتہا ہے، اتنے تھوڑے سے الفاظ میں جو چاہو گے ملے گا۔ اللہ اکبر، کبھی سوچیں تو صحیح، انسان کی سب سے بڑی آرزو یہ تھی ہے کہ میں ایسی جگہ ہوں جس چیز کا آرڈر دو مجھے مل جائے۔ ایسی مجھے بتائیں دنیا میں کوئی چیز ہے؟ ملک لوٹ کے لے گئے یہ حکمران، اور جائیدادیں بنا لی، امریکہ میں بھی، یورپ میں بھی، اور پتہ نہیں کہاں کہاں، دبئی میں بھی، لیکن چھپتے پھر رہے ہیں، پبلک میں آج بھی نہیں آ سکتے۔ اللہ کی لعنتیں ان پر ایسی کہ آج ہر آدمی سفر رہا ہے ان کو بددعائیں دے رہا ہے۔ لیکن جنت وہ جگہ ہے جہاں ہر چیز ملے گی، آپ جو خواہش کریں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں ولدینا مزید، پتہ ہے اس کی تشریح کیا ہے؟ سر دیدار الہی مزید میں، اس لیے بالکل ٹھیک کہا آپ نے، دیدار الہی کی لذت ایسی ہوگی کہ وہ جنت کی لذتوں کو بھول جائے گا۔ اس لیے وہ مزید کہا کہ وہ ایسا وہ ہوگا موقع، ایسا مرحلہ ہوگا کہ انسان ہر چیز کو بھول کے، اتنی لذت، اتنی اس کو خوشی اور اتنی اس کو بشاشت ہوگی کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ انبیاء نے یہاں خواہشیں کی، حضرت موسیٰ کا واقعہ آپ کو پتہ ہے، کسی نے نہیں دیکھا۔ کیوں نہیں دیکھا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج میں اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا۔ حضرت عائشہ کی صدیقہ کی شہید ساری حدیث موجود ہے۔ اس لیے کہ آج یہ جو جسم اس دنیا میں ہمیں ملا ہے، اس میں تاب نہیں ہے، اس میں طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کا دیدار کر سکے، اس کی تجلی کو برداشت کر سکے۔ سر میرا ایک سوال ہے، جی فرمائیں۔ یہ جو یہ لکھا ہوا ہے نا اس پیڑ کے پاس نہ جانا، یہ اس پیڑ پہ کوئی خاص وہ تھی جس کی وجہ سے اللہ پاک نے حضرت آدم کو منع کیا تھا؟
آپ کو کیا ضرورت پیش آ گئی ہے کہ اس درخت کا مسئلے میں ہم الجھ جائیں؟ بات جو اللہ تعالیٰ احکامات کی بات کر رہے ہیں، اللہ نے حکم دیا ان کو کہ بس اس کے قریب نہیں جانا. اب ہم کیوں اس چکر میں پڑے کہ وہ کیا درخت تھا، کیسا تھا، کیوں تھا؟ اس لیے کہ یہ سارے سوال جو ہیں یہ ارریلیونٹ ہیں. سر اصل ایک بات پابندی لگائی تھی بس سر اللہ تعالیٰ نے. وہ تو پابندی صرف کے ایک آزمائش تھی نا. آزمائش تھی کہ اس کا پھل نہیں کھانا، بس باقی مزے اڑاؤ جنت میں. لہذا کبھی ایسے سوالوں میں نہ پڑیں جن کا سوالوں کا جواب قرآن نے نہیں دیا. قرآن کتاب ہدایت ہے، وہ ہدایت ہی کے پہلو سے بات کو بیان کرتی ہے کسے کو. جزاک اللہ خیر. آگے چلیں. اب آگے آئیے آیت نمبر 20 پر. اب جب حضرت آدم کو اس نے ورغلایا، دوسری جگہ آپ پڑھیں گے، خوبصورت بنا کے تجویزیں پیش کی کہ بس اس کو کھا لو تو جو تمہاری خواہش ہے نا آدم کے جنت میں ہمیشہ رہو. بس اللہ نے منع ہی اس لیے کیا ہے کہ کھا لو گے تو پھر تمہیں جنت ہمیشہ کی جنت مل جائے گی. اب جب حضرت آدم سے یہ نافرمانی ہوئی تو آگے دیکھیں آیت نمبر 20 میں، فوسوس لہما الشیطان، پھر شیطان نے ان کو وسوسوں میں مبتلا کیا، بہکایا. کیوں بہکایا؟ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوَآتِهِمَا، کہ جو کچھ چیزیں ان سے چھپائی گئی، ان کی شرمگاہیں جو ان سے چھپائی گئی تھی ان کے سامنے کھول دیں، کہ وہ جب اللہ کی نافرمانی کریں گے تو اللہ کی طرف سے پھر ان کا اس نافرمانی کے نتیجے میں اب اللہ تعالیٰ نے ان کی خود جنت کے لباس سے ڈھانک دیا، ان کی شرمگاہیں اور ہر چیز بالکل ستر میں ہے تو وہ کھل جائے گا. اور وقالا، شیطان نے کہا، وَمَا نَهَاكُمْ رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ، تمہارے رب نے اس درخت کے پھل کھانے سے منع اس لیے کیا إِلَّا أَن تَكُونَ مَلَكَيْنِ، اگر تم کھاؤ گے تو ہو سکتا تم فرشتے بن جاتے، او تکون من الخالدین، یا جنت میں ہمیشہ کے لیے رہتے. اب دیکھیں، ظاہر ہے انسانی فطرت ہے، حضرت آدم نے دیکھا کہ یہ فرشتوں کو کیا قرب حاصل ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات میں لگے ہوئے ہیں دن رات، نہ تھکتے ہیں. مخلوق کیسی ہے، ایک تو وہ ان کو اچھے لگے، دوسرا جنت اچھی لگی. شیطان نے کہا اچھا تو پھر ان دونوں کو خوبصورت بنا کے دکھاؤ اس کو. تو اس نے کہا یہ دونوں کام آپ کو مل سکتے ہیں، صرف یہ پھل کھانا جس سے منع کیا وہ کھا لو. بہت بہکایا، سمجھایا، خوبصورت دلیلیں دیں وغیرہ وغیرہ جو کر سکتا تھا، اور حضرت آدم نے وہ کر گزرے. جب کر گزرے تو اب آگے کیا ہوتا ہے، پہلے آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ شیطان بڑی دوستی کے روپ میں آتا ہے، اور انسان ہی کی خواہشات، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ایک عالم کو گمراہ کرنے کے لیے اس کی تعریفیں، اس کا کمال ہے تیرا. بھئی کمال اس کا کیا ہے؟ کمال تو اللہ تعالیٰ کا، جس نے اس کو یہ سب سکھا دیا، سمجھا دیا، اور اس کو یہ طاقت گویائی دی کہ وہ بیان کر رہا ہے، ورنہ وہ تو جاہل ہوتا. یہ تو اس کے رب کا کرم ہے. اسی طرح وہ ہر آدمی کو، اس کے پاس نسخے ہیں، اور وہ نسخہ عین اس شخص کی پسند کا ہوتا ہے. لہذا اس نے یہی آزمایا حضرت آدم علیہ السلام پر، اور حضرت آدم علیہ السلام جو ہے وہ غلطی کر بیٹھے. آگے ذرا دیکھیں، وَقَاسَمَهُمَا، ان کو ورگلانے کے لیے شیطان نے کیا کیا، اور اس نے قسمیں کھا کھا کر کہا، کیا کہا، انی لکما لمن الناصحین، میں تم دونوں کا انتہائی خیر خواہ ہوں، سچا خیر خواہ ہوں. اور قسمیں بھی کھائیں تاکہ ان کو ورغلا سکے، ان کو بہکا سکے. یہ ہیں شیطان کے ہتھ کنڈے. یہی ہتھ کنڈے وہ انسان پر استعمال کرتا ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے سے پوری آگاہی کر دی
کہ اس کے ٹیکٹکس کیا ہیں، وہ اس کے طریقے کیا ہیں. میں آخر میں ایک سمری آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ کہ شیطان کے کیا ہتھ کنڈے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے مومن کو کیا طریقے اختیار کرنے کے لیے کہا ہے تاکہ وہ ان ہتھ کنڈوں سے محفوظ رہے، اور شیطان کا سب سے بڑا مقصد کیا ہے، یہ بھی انشاءاللہ ہم آخر میں کنکلوژن میں بات کریں گے. اچھا، اب آپ نے دیکھا کہ وقاسمہما، اور ان دونوں کے لیے قسمیں کھائی، کس بات پر کہ انی لکما لمن الناصحین، میں تو تمہارا بڑا سچا خیرخواہ ہوں. اور سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 48 لکھ لیں، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان ان کے اعمال کو خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے، برے اعمال کو خوبصورت. اس کی مثال آپ آج اچھی طرح سمجھتے ہیں. ایک عورت جو ہے، وہ جو شیطان ان کی پیچھے پیروکار ہے، ان کی جو آپ یہ کہتے ہیں وہ ہیں آرگنائزیشنز، لبرل موومنٹس، وہ پتہ ہے وہ عورت جو آدھا لباس پہن کے اور آدھی کورڈ وہ نکلتی ہے تو وہ بڑے اکڑ کے نکلتی ہے. کیوں؟ شیطان اس کو سجاتا ہے، تو ہے نا محمد والی، تو ہے جرت والی، کہ کس طرح ٹھاٹ سے یہ عورت جو پردے میں پڑی جا رہی ہے، بے وقوف ہے، یہ اپنے آپ کو لپیٹ کے دھوپ کی پرواہ نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے. اور وہ عورت جو بیچاری اس کے چنگل میں جو پھنس جاتی ہے، پھر وہ اور خوبصورت اس کے جو وہ ہیں چال ہیں، اس میں اس کو دیکھ لیں آج کہ آج کیا تباہی ہے فحاشی اور عدوانی کے حوالے سے. پورے دنیا میں مسلمان ملک نہیں بچے ہوئے، آپ کی یونیورسٹیاں اور کالجز نہیں بچے ہوئے جہاں مخلوق تعلیم ہے. آپ ذرا غور کریں. لیکن ہم ہیں کہ بالکل شیطانی چالوں سے بے خوف و خطر، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کے خلاف اس کی کر رہے ہیں نافرمانیاں. یہ قرآن ہے جو آپ کو بچاتا ہے، یقین مانیں. اچھا، اب آ جائیں آیت 22 پر. نہیں، ٹائم ہو گیا ہے، اب یہاں روک لیتے ہیں اور اس کو انشاءاللہ کل کنٹینیو کریں گے. 9 بج گئے ہیں. آپ کا کوئی سوال ہو، کوئی کامنٹ ہو، ورنہ ایک سر میرے جی سر میں ایک بات کہنا چاہ رہی تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے تو آدم علیہ السلام کو زمین کے لیے بنایا تھا نا، زمین میں خلیفہ، لیکن جنت میں میرا خیال ہے کہ اس لیے رکھا کہ تاکہ پریکٹیکلی ڈیمونسٹریٹ کر کے بتائے کہ شیطان کس کس طرح سے حملہ کرے گا اور کس کس طرح سے ورغلائے گا. ایم آئی رائٹ؟ ڈاکٹر صاحبہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن تھوڑی سی انکمپلیٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ آدم کو اس کا انجام بتا دے کہ اگر وہ میری اللہ تعالیٰ کی بات پہ چلے گا، اللہ کی تابعداری کرے گا، ہر قسم کے شیطانی حربوں سے بچے گا تو وہ واپس اس جنت میں آئے گا. وہ جنت پریکٹیکلی اس کو دکھا دی، اس کو رکھا وہاں پہ، اور وہاں سے جب نکالا تو آپ آگے آیت آئے گی کہ اللہ نے کہا کہ اب جب کبھی تمہارے پاس میں فیما یاتی ینکم منی ہدن، بقرہ کی آپ پڑھیں، کل پڑھ کے آئیں 38 اور 39. فیما یاتی ینکم منی ہدن، اگر تمہارے پاس جب بھی میری طرف سے ہدایت ہے، قرآن و سنت ہمارے پاس ہدایت ہے، فمن تابع ہدایا، جس نے اس ہدایت کا اتباع کیا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ اس جنت میں آئے گا، اور اس جنت میں نہ کچھ وہ گزرے ہوئے معاملات پر اس کو کوئی تکلیف ہوگی، نہ آنے والوں کا کوئی خوف ہوگا. اور ساتھ ہی بتا دیا ان کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار، جو دنیا میں اس ہدایت کو چھوڑ کر دوسرے راستے اختیار کریں گے وہ جہنمی ہوں گے. تو قرآن اس واقعے کو بہت ساری پہلو ہیں، جتنا آپ غور کریں گے
اچھا ایک بات بتائیں، آج جتنا کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کے کافی پہلو آپ کو واضح ہوئے ہیں یا نہیں؟ ہوئے ہیں الحمدللہ. اور سر ایک جی سوال میرے سر. دماغ میں بھی آ رہا ہے کہ ہم جو روزانہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اس کا مقصد بھی تو یہی ہے. سورہ فاتحہ کی کون سی آیات کا مقصد یہی ہے؟ بات آپ کی ٹھیک ہے، مجھے بتائیں کون سی آیات؟ یہی کہ آخر میں جو ہم پڑھتے ہیں ولدعالین آمین، یا اللہ جن پہ تو نے غضب کیا ان سے ہمیں بچا، ہدایت دے. آپ نہیں آپ بات لمبی کر رہے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا. آگے اس کی تشریح ہے راستہ کن لوگوں کا اور کن لوگوں کا نہیں دیکھا، وہ ساری بات. تو اصل وہاں دعا ہے. سورہ بقرہ کی اصل یہ دعا ہے. پہلا جو آداب دعا ہیں کہ ہم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ تو اس کا دیباچہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے سے پہلے اس کے آداب بجا لے رہے ہیں. تو اصل دعا جو مرکزی مضمون ہے وہ اہدنا الصراط المستقیم. آپ سنیے بڑے غور سے. قرآن بنی اسرائیل میں اس کا جواب دیتا ہے. سورہ بنی اسرائیل کی آیت 9 لکھیں، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ قرآن وہ کتاب ہے جو سب سے سیدھا راستہ دکھاتی ہے. قرآن کو چھوڑو گے تو سیدھا راستے کو نہیں پا سکتے سوائے قرآن و سنت کے. یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں. اب ہم اس کو ختم کرتے ہیں کیونکہ مضمون تو اتنا سر میں نے ہدایت. ایک چیز پوچھنی تھی کہ شیطان کو پتا تھا کہ اگر یہ پھل کھائیں گے حضرت آدم تو ایک دوسرے کے سامنے ان کے سطر کھل جائیں گے؟ دیکھیں شیطان کو پتا تھا یا نہیں ہمیں نہیں پتا، لیکن اس نافرمانی کا انجام یہ ہوا. جب انجام یہ ہوا تو اس انجام سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ جب انہوں نے پتے اٹھا کے ڈھانکنا شروع کر دیا حضرت آدم اور اماں حوا نے، تو انسان کے اندر فطری شرم و حیا اللہ نے رکھ دیا ہے. آپ ہدایت کے پہلو سے دیکھیں چیزوں کو. عالم کل اللہ تعالیٰ ہے. شیطان کو اس نے ایک حد تک دیا ہے بس. شیطان عالم کل نہیں ہے، شیطان عالم غیب نہیں ہے. شیطان کا مقصد صرف حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی اور گناہ کروانا تھا، نافرمانی کروانا. تو یہ مقصد اس نے یہ، آپ پہلے اوپر آیتیں نہیں پڑھی آپ نے کہ اللہ تعالیٰ سے اس نے کہا کہ مجھے مہلت دے. اس مہلت لے کر اس نے سب سے پہلے انسان پر اس کو آزمایا. یہ اللہ کی دی ہوئی مہلت سے وہ آگے تجاوز نہیں کر سکتا. اس نے فائدہ اٹھایا کہ اللہ نے اس چیز کو منع کیا ہے تو ضرور اس میں کوئی وجہ ہے. اس نے فائدہ اٹھایا اس چیز سے. بھائی اس نے گمراہ کیا ان کو، فائدہ کیا اٹھایا؟ اور اس نے کوشش کی. پھر آپ نے سارا پڑھا، قسمیں کھائیں، بتایا میں تمہارا ہمدرد ہوں، یہ کر لو، کیونکہ اس نے ان کو پورا بہکا کے پوری پلاننگ کے تحت اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرائی. یہی اس کا مقصد تھا، یہی وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح ان کو کسی طرح سے جو بھی طریقہ ہو، اس کو طریقے سارے آتے تھے، اس نے لگا کے اس کر دیا. چلیں انشاءاللہ کل اس پہ اور تفصیل سے بات کریں گے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر سر.